اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ اپنی ماہ رمضان سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آٹوفیجی کے سائنسی فوائد کے متعلق گفتگو کی تھی، جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ہماری خلیاتی سطح پر خلیے کی صفائی اور اس کی مرمت میں بہت فعال کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم اس موضوع کے حوالے سے اس سے بھی ایک اور بہت ہی اہم پہلو کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کیا روزہ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر مختلف ہارمونز، انسولین کی سینسٹیویٹی یا جو لوگ ذیابیطس یا شوگر کے مریض ہیں ان کے اوپر اس کے کس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا ہمارا جسم، انسانی جسم کا جو اینڈوکرین سسٹم ہے اور ساتھ ساتھ میٹابولک سسٹم ہے، اس پر روزہ کس قسم کے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بیسیکلی اینڈوکرین سسٹم ہمارے جسم کا وہ نظام ہے جس میں مختلف غدودیں یا جس کو گلینڈز کہتے ہیں وہ ہارمونز خارج کرتی ہیں جو براہ راست خون میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہارمون جو ہے ہمارے جسم کے اندر بہت ہی اہم سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں، جیسے ہماری نشو و نما کا پروسیس ہے جسم کا، اس کے لیے ان ہارمونز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میٹابولزم کا پروسیس جو ہے جس میں ہماری خوراک جو ہے وہ توانائی میں منتقل ہوتی ہے، اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان کی جو تولید کا نظام ہے اس کے اندر ہارمون کا بہت ہی کلیدی کردار ہوتا ہے، اور اسی طرح جسم کے اندر جو جسم کا جسمانی توازن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے سائنسی شواہد کے حوالے سے کہ روزہ کیا ان بنیادی سوالات کا جائزہ لیتا ہے، جیسے کہ روزے کے دوران انسولین اور گلوکوگان جو میں کیا تبدیلی آتی ہے، گروتھ ہارمون اور کورٹیسائلز کے اوپر روزے کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور رمضان کے روزے میں جو ذیابیطس یعنی شوگر اور دیگر جو میٹابولک ڈس آرڈر ہیں اس پہ روزہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انسولین کی۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو ہمارے جسم کے اندر لب لبا، جس کو پینکریز کہتے ہیں، یہ خارج کرتا ہے۔ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ خون میں گلوکوز کو خلیات تک پہنچاتا ہے اور اضافی گلوکوز کو جگر میں گلیکوجن کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر جسم میں چربی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ویسے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خون میں گلوکوز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے جواب میں انسولین کی سطح بھی ساتھ میں بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، 7 سے 12 گھنٹے کے بعد انسولین کی سطح جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران جو ایک ہارمون ہے جس کو کہتے ہیں گلوکوگان، یہ مور ایکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اور یہ پھر جو جگر کے اندر محفوظ گلیکوجن ہے اس کو توڑ کر خون میں شامل ہونے کے لیے سگنل بھیجتا ہے، جس سے پھر یہ جو چربی کی صورت میں توانائی دوبارہ جسم کو گلوکوز کی شکل میں فراہم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے روزے کے دوران آہستہ آہستہ جو ہے گلوکوز برن موڈ سے پھر فیٹ برن موڈ کی طرف انسان کی باڈی منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے میں بعض افراد کے اندر میٹابولک فلیکسیبلٹی کو بہتر فروغ ملتا ہے۔ میٹابولک فلیکسیبلٹی جسم کی وہ صلاحیت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق گلوکوز یا چربی دونوں میں کسی کو بھی توانائی کے لیے استعمال کر سکے۔ بہت سی اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کے دوران جو فاسٹنگ گلوکوز ہے اس میں بہتری آتی ہے، انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، اور جو پری ڈائبٹس کے افراد ہیں ان کا میٹابولک توازن بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اہم احتیاط بھی ایک ضروری ہے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹس یا پیچیدہ ٹائپ 2 ڈائبٹس کے مریض ہوں وہ بغیر ڈاکٹر کے کنسلٹ کے روزہ رکھنے کے حوالے سے ان سے مشورہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے روزہ اور ہمارے جسم کے اندر جو گروتھ ہارمون ہے ان پہ کیا تبدیلی آتی ہے، تو بہت سی اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ روزے کے دوران جو گروتھ ہارمون ہے اس کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس ہارمون کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ فیک آکسیڈیشنز یعنی چربی کے مالیکیول کو توڑ کے توانائی میں تبدیل کرنے کے عمل کو بڑھاتا ہے، اور دوسرا جو ہے مسل پروٹین کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ رمضان کے دوران مناسب غذائی توازن برقرار رکھا جائے تو وزن میں کمی کے ساتھ جو چربی کی صورت میں وزن بڑھ جاتا ہے اس میں کمی آتی ہے، لیکن جو لین باڈی میس ہے ہمارے مسلز کا وہ نسبتاً محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں کورٹیسائل کی طرف، ٹھیک ہے۔ کورٹیسائل عام طور پہ اس کو سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون خون میں شوگر کو بڑھاتا ہے اور جسم کا جو امیون رسپانس ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ بعض سٹڈیز کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے میں کورٹیسائل ردم میں توازن آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے رمضان میں انسان عبادات، نماز، تراویح، تلاوت قرآن
اس طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا جو پیراسمپیتھک نروک سسٹم ہے وہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ اعصابی نظام ہے جسم کو آرام اور سکون کی حالت میں لاتا ہے، جس سے پھر انزائٹی کی سطح کم ہوتی ہے، اسٹریس کا لیول میں کمی آ جاتی ہے، اور جو جسم میں بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں ہارمونز، ان میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تحقیقات یہ بھی کہتی ہیں کہ روزے کے دوران جو تھائرائڈس ہارمونز ہیں T1 اور T4، یہ ان میں بھی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں ہارمونز جو ہیں جسم میں میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو مختصر طور پہ جو T4 ایک ہارمون ہے جس کو ذخیرہ ہارمون کہتے ہیں اور جبکہ T3 جو ہے وہ اصل فعال ہارمون ہے جو جسم میں توانائی کے استعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو کچھ تحقیقات جو ہے وہ کہتی ہیں کہ روزے کے دوران T3 میں ہلکی کمی آتی ہے، جو دراصل جسم کے توانائی کے استعمال کو متوازن رکھنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ مطلب ایسے امراض جو پری ڈائبٹیز میں ہیں یا ٹائپ 2 افراد ہیں، تو ان میں فاسٹنگ گلوکوز کو روزے بہتر کرتے ہیں، ان کے اندر انسولین سینسیٹیوٹی بڑھتی ہے، اور ان کا HbA1c جو ہے اس میں بھی مثبت تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ یہ HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں گزشتہ 3 ماہ کے اندر خون میں جو شکر یا شوگر کی مقدار ہے اس کی اوسطاً اسے پتہ چلتا ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ہے پرٹیکولرلی سحری کے دوران کوشش کی جائے کہ کچھ احتیاطیں اختیار کی جائیں، کہ جیسے سحری میں ہم کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لے سکتے ہیں، پروٹین بھی لے سکتے ہیں، لیکن افطار میں پھر ہمیں جو سمپل شوگر ہے اور زیادہ چکنائی ہے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مناسب مقدار میں پانی کا استعمال بھی سحری اور افطار میں یہ ضروری ہے، اور اوور ایٹنگ سے بھی بچنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تمام اقدام جو ہے پھر ہماری جو انسولین سینسیٹیوٹی ہے اور میٹابولک بینیفٹ ہے روزے کے دوران اس کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے رمضان کے روزوں کے متعلق یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے ہارمونل اور میٹابولک نظام پر بڑے ہی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، جیسے انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، اور پھر جو جسم کے اندر فیٹ ہے وہ دوبارہ جو ہے میٹابولک سسٹم کے تھرو دوبارہ ہمارے جسم میں استعمال ہو جاتی ہے ایز اے توانائی کے طور پہ۔ اس کے علاوہ فیٹ برننگ ہوتی ہے، اور جو گروتھ ہارمون ہے ان میں بہتری آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو کورٹیسائلز ہے یا دیگر ہارمون ہیں جو کے لیے اسٹریس کم ہوتا ہے، انزائٹی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کا جو ہمارا ہارمون ہے وہ زیادہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزوں کے بعد انسان کو کھانے پینے کی بہت زیادہ طلب ہو جاتی ہے۔ یعنی سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو رمضان کے روزے جسمانی اور ہارمونل توازن کے لیے ایک قدرتی بایولوجیکل ٹول